اور پیارے آقا نے کر کے بتلایا، پیارے آقا نے کر کے بتلایا، قابل احترام ہے بیٹی۔ زخم لگائے پھولوں نے تو پتجھڑ سے پھر ڈرنا کیسا؟ ان کو دل کا مکین کیا میں نے، روشنی پر یقین کیا میں نے۔ میں پیار ہوں کسی اور کا، مجھے چاہتا کوئی اور ہے، سر درد ہے میری اہلیہ، دل درد تو کوئی اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب کا مقصد ماہنامہ شان دور کا تعارف اور اس کی پذیرائی ہے۔ آج کا دن اس حوالہ سے بھی اہم ہے کہ آج ماہنامہ شان دور کی ایڈیٹر محترمہ عائشہ صدیقہ کے صاحبزادے کا جنم دن ہے۔ اس پرمسرت تقریب پر میں آپ تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس تقریب کا آغاز کلام الہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں قاری محمد اسامہ ضیاء صاحب کو۔ قاری محمد اسامہ ضیاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ننبئكم على تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، آمنت بالله صدقت يا رب العالمين۔ ماشاءاللہ جی، یہ تھے محمد اسامہ ضیاء صاحب۔ کلام الہی کے بعد میں اسٹیج پر معزز مہمانوں کو دعوت دینا چاہوں گا۔ جناب محمد خوشی طور صاحب ہمارے ساتھ اسٹیج پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ میں جناب بابا محمد اسحاق صاحب کو اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اسٹیج کی زینت بنیں۔ اس کے بعد میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا محمد عابد مغل، آریو جلس۔ کلام الہی کے بعد اب
نعت کی طرف چلتے ہیں. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول کے لیے میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا عتیق الرحمان نظامی صاحب کو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہے تو عالم میں تیری ہے گل چیدہ, کس سے بیان کس سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ کا جہاں میں, تجھ سا کوئی آیا نیا کا جہاں میں. دیتا ہے گواہی یہی عالم تجریدہ. ہے تو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. یہ تھے عتیق الرحمان نظامی صاحب. نعت رسول مقبول کے بعد اب میں اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں شان طور کی ایڈیٹر محترمہ عائشہ صدیقہ کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور شان طور کا تعارف پیش کریں. محترمہ عائشہ صدیقہ. عوام کی آواز ماہنامہ شان طور انٹرنیشنل ادارہ, دلچسپ کہانیاں, انٹرویوز اور کردار اسی لیے یہ اسپیچ ہے مسٹر عاطف عثمان آپ کو بتائیے شان طور کے حوالے سے 12 سال پہلے کا پیپر شروع کیا گیا تھا, اسی حوالے سے یہ آپ کو کچھ بتا رہی ہوں. ہم سوالیں محترمہ عائشہ صدیقہ کی معذرت کے ساتھ میں اب اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں شان طور کے تعارف کے لیے عاقب کی جازی کو, وہ اسٹیج پر آئیں اور شان طور کا تعارف پیش کریں.
سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی آمد کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے دن اپنا قیمتی وقت اس محفل کے لیے نکالا. آج کی یہ تقریب ماہنامہ شان طور کی تعارفی تقریب اور تقریب پذیرائی ہے. شان طور فقط ایک نام نہیں، ایک نظریہ ہے. طور کے سینے پر نازل ہونے والی روشنی کی وہ جھلک جو آج کے قلم کار، شاعر اور دانشور اپنے لفظوں سے پھیلانا چاہتے ہیں. اس میگزین کا مقصد ادب، فکر، تہذیب اور نئے لکھنے والوں کو ایک باوقار پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے جہاں ہر تحریر روشنی کا معیار ہو. ماں قبل بھی شان طور اپنی منفرد تحریر کے باعث آپ احباب کے زیر نظر رہا. جب کوئی خواب صرف آنکھوں میں نہ ہو بلکہ دل کی دھڑکن بن جائے، جب قلم صرف الفاظ نہ لکھے بلکہ ایک نظریہ بن جائے، تب کہیں جا کر ایک مجلہ جنم لیتا ہے. اور اگر اس سفر کی قائد ایک باوقار، باہمت اور باخاتون ہو تو وہ خواب صرف مکمل نہیں ہوتا بلکہ ایک مثال بن جاتا ہے. آج ہم مجلہ شان طور کی تقریب پذیرائی کے لیے جمع ہیں. اس کی بنیاد رکھنے والی شخصیت محترمہ عائشہ صدیقہ صرف ایک ایڈیٹر نہیں بلکہ ایک فکری روشنی کی پیامبر ہے. ادب سے مطالعے کی گہرائی، تحریر میں نزاکت اور قوم کی فکری تربیت کا جذبہ ان کے ہر لفظ میں جھلکتا ہے. شان طور ان کے خواب، ان کی محنت اور ان کے عزم کا نتیجہ ہے. ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں نئے لکھنے والوں کو آواز ملے اور تجربہ کار قلم کاروں کو وقار. عائشہ صدیقہ نے اس مشر کو تنے تنہا اٹھایا. نہ حالات کی باد مخالف انہیں روک سکی، نہ وسائل کی کمی آڑے آئی. ان کی یہی لگن ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طور کے سناٹے میں اگر نیت سچی ہو تو روشنی ضرور اترتی ہے. انہوں نے شان طور کی اشاعت کے سلسلے میں اپنی تمام تر کاوشیں بروئے کار لاتے ہوئے اسے معیاری اور منفرد بنانے کا عزم نو کیا ہے. ان کا جذبہ علم و ادب سے دوستی، فکر معاشرت، فروغ علم و فن اور استقامت یقیناً باعث امتیاز ہے. آئیے ان کے اس سفر، ان کی کاوش اور ان کے خواب کو سلام پیش کریں اور دعا کریں کہ شان طور ایک نئی فکری تحریک کا آغاز بنے. شکریہ. بہت شکریہ الہی صاحب، بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں اپنے مہمان خصوصی بابا اسحاق صاحب اور ان کے بیٹے مشتاق صاحب، طارق مشتاق کریانہ اسٹور والے، اور معزز مہمان گرامی رانا طاہر صاحب، علی ڈسٹریبیوٹر ہمدرد دواخانہ، اور حاجی ادریس صاحب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروف زندگی میں سے ہمیں کچھ ٹائم دیا. اور ان لوگوں کا ساتھ اور تعاون نہ ہوتا تو شاید شان طور دوبارہ کبھی منظر عام پر نہ آتی. آج کے اس مشاعرے میں ایک نئے انداز میں ہم شاعروں کو اسٹیج پر بلائیں گے، ایک شعر اور ایک شاعر. سب سے پہلے آپ ہیں ابن قمر اور پائے عزت ہے حقوق. آپ ہیں ابن قمر اور پائے عزت ہے حقوق. آئیے آئیے اب آئیے عاطف فاروق. عاطف فاروق صاحب. اسلام آباد، گجرات، کینیا، لاہور. اردو غزل کے چاند اشار پیشے کرنا تھا. الفت ہے تو ڈرنا کیسا، الفت ہے تو ڈرنا کیسا، تنہا جینا مرنا کیسا، اور کرنی ہے تو ڈٹ کر کرنا، کرنی ہے تو ڈٹ کر کرنا، ڈر کر الفت کرنا کیسا. اور چھوڑ دیا ہے اس نے تم کو، چھوڑ دیا ہے اس نے تم کو، پھر اس کا دم بھرنا کیسا. اور حکم ان کا ہے سارا کفر، حکم
حکم ان کا ہے سر آنکھوں پر، دیتے ہیں پھر ڈرنا کیسا۔ حکم ان کا ہے سر آنکھوں پر، دیتے ہیں پھر ڈرنا کیسا۔ اور زخم لگائے پھولوں نے تو، زخم لگائے پھولوں نے تو، پتجھڑ سے پھر ڈرنا کیسا۔ اور تو فاروق بتا دے مجھ کو، تو فاروق بتا دے مجھ کو، دل لے کر دل ہرنا کیسا۔ الفت ہے تو ڈرنا کیسا، تنہا جینا مرنا کیسا۔ یہ تھے قمر حجازی صاحب کے صاحبزادے عاطف فاروق صاحب۔ اسی کے ساتھ اب بڑھتے ہیں دوسرے شاعر کی طرف۔ جی خوش ہیں کہ آئے ہیں دعوت پہ ہماری، جی خوش ہیں کہ آئے ہیں دعوت پہ ہماری، اخلاص کا پیکر ہیں ابن حجازی، جناب عاقب حجازی صاحب۔ آج کی یہ محفل کا انعقاد چونکہ خاتون نے کیا ہے، اس لیے میں ایک نظم پیش کروں گا جو میں نے اپنی بیٹی کے لیے لکھی ہے، وہ آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ رب کی رحمت انعام ہے بیٹی، رب کی رحمت انعام ہے بیٹی، جنتوں کا پیام ہے بیٹی، اور رب جو کرتا ہے فرش والوں سے، رب جو کرتا ہے فرش والوں سے، وہ مقدس کلام ہے بیٹی، اور یہ جو سینے میں دل دھڑکتا ہے، یہ جو سینے میں دل دھڑکتا ہے، اس کی دھڑکن کا نام ہے بیٹی، یہ جو سینے میں دل دھڑکتا ہے، اس کی دھڑکن کا نام ہے بیٹی، اور پرورش اس کی جنتی کر دے، پرورش اس کی جنتی کر دے، کب بھلا کوئی عام ہے بیٹی، پرورش اس کی جنتی کر دے، کب بھلا کوئی عام ہے بیٹی، اور پیارے آقا نے کر کے بتلایا، پیارے آقا نے کر کے بتلایا، قابل احترام ہے بیٹی، پیارے آقا نے کر کے بتلایا، قابل احترام ہے بیٹی، اور بن تیرے ناتمام تھی یہ حیات، بن تیرے ناتمام تھی یہ حیات، تجھ سے جیون تمام ہے بیٹی۔ پیارے آقا نے کر کے بتلایا کہ قابل احترام ہے بیٹی۔ یہ تھے عاقب حجازی صاحب۔ ان کے بعد اب میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا ایک بہت ہی اچھے اور کم عمر شاعر جو آج اس محفل پر سائیوال سے تشریف لائے ہیں۔ ایک شعر کے ساتھ ان کو اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں۔ شہر علم و آگہی سے آئے ہیں مدحہ سرا، شہر علم و آگہی سے آئے ہیں مدحہ سرا، ابن شاعر ہیں یہ اور نام ہے ساجد مرتضیٰ، ساجد مرتضیٰ۔ کی دنیا میں ایک نیا انقلاب، عوام کی آواز، ماہنامہ شان دور انٹرنیشنل عبارہ، دلچسپ کہانی۔ دو نعت کے اشعار کے ان کو دل کا مکین کیا میں نے، ان کو دل کا مکین کیا میں نے، روشنی پر یقین کیا میں نے، ان کو دل کا مکین کیا میں نے، روشنی پر یقین کیا میں نے، در احمد پہ رکھ کے ماتھے کو، در احمد پہ رکھ کے ماتھے کو، اپنا چہرہ حسین کیا میں نے۔ اور ایک غزل سے چند اشعار کے، تیرگی دل کی بھی ایسے ہی مٹا دیتا ہے، تیرگی دل کی بھی ایسے ہی مٹا دیتا ہے، جیسے بیمار کو مالک وہ شفا دیتا ہے،
تیرگی دل کی بھی ایسے ہی مٹا دیتا ہے، جیسے بیمار کو مالک کو شفا دیتا ہے، پھر کبھی سطح محبت پہ وہ آتا ہی نہیں، پھر کبھی سطح محبت پہ وہ آتا ہی نہیں، جس کسی کو بھی وہ نظروں سے گرا دیتا ہے۔ بے بسی اب تو میری حد سے بڑھی جاتی ہے، بے بسی اب تو میری حد سے بڑھی جاتی ہے، وہ کسی اور کو پہلو میں جگا دیتا ہے، اس سے یقیناً ہے میرا کوئی دل کا رشتہ، جو شخص مجھ کو محبت کی دعا دیتا ہے۔ اس سے یقیناً ہے دل کا کوئی رشتہ میرا، جو شخص مجھے دعا دیتا ہے۔ یہ تھے جناب ساجد مرتضیٰ صاحب۔ اب میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا ایک بہت ہی دل عزیز مہمان جناب شاکر صاحب کو، شاکر ٹریڈر سے، کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اسٹیج کی زینت بنیں۔ جناب شاکر صاحب۔ اور آپ کے شہر اکھاڑا میں ذاتو واقعات اور سیاسی ڈائری اپنے مراسلات اور اشتہارات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ آپ کے شہر میں ماہنامہ شانے دور انٹرنیشنل اکھاڑا۔ ایک شعر کے ساتھ ایک اور شاعر کو اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں۔ گاہے سنجیدہ پڑے ہیں، گاہے کرتے ہیں شغل، گاہے سنجیدہ پڑے ہیں، گاہے کرتے ہیں شغل، اب کلام اپنا سنائیں گے یہاں چیم مغل۔ جناب غلام مصطفیٰ مغل صاحب۔ اس پر مہارت کی دنیا میں ایک نیا انقلاب، عوام کی آواز، ماہنامہ شانے دور انٹرنیشنل اکھاڑا، دلچسپ کہانیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عائشہ صدیقہ کو اس میگزین کو دوبارہ شروع کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس علم و فن میں مزید ترقی عطا فرمائے اور اس میگزین کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ غزل کی چاند شاہ عائشہ صدیقہ کے میرے بڑے عزیز کہ میں کہ خیال یار سے لگ کر کھڑا رہا، میں کہ خیال یار سے لگ کر کھڑا رہا اور سایہ میرے ساتھ برابر کھڑا رہا، تنہائی کی تلاش میں نکلا میں دور پار اور چاند تھا کہ رات پر سر پر کھڑا رہا۔ یہ دشت اور گیس کا قصہ عجیب ہے، یہ دشت اور گیس کا قصہ عجیب ہے، جنگل جنون عشق سے لگ کر کھڑا رہا۔ شمسہ شعر لکھیے گا کہ شاید وہ آ ہی جائے لبے بام کھولے بال، شاید وہ آ ہی جائے لبے بام کھولے بال، سورج اسی خیال میں دن بھر کھڑا رہا، میں کہ خیال یار سے لگ کر کھڑا رہا اور سایہ میرے ساتھ برابر کھڑا رہا۔ آج چونکہ عائشہ کے بیٹے کی برتھ ڈے بھی تھی تو اس نسبت سے کچھ غزل۔ میں پیار ہوں کسی اور کا، مجھے چاہتا کوئی اور ہے، میں پیار ہوں کسی اور کا، مجھے چاہتا کوئی اور ہے، سر درد ہے میری اہلیہ، دل درد تو کوئی اور ہے، میں کسی کے دستے جبر میں ہوں تو کسی کے حرف جفا میں ہوں، میں رقیب ہوں کسی اور کا، مجھے پیٹتا کوئی اور ہے، اور میری ساس تو آب حیات ہے، میرا سسر ہی واہ حیات ہے، میری ہم سفر بھی ہے بے خبر، میری ساس ہی کوئی اور ہے، اور تو پابند سوگو سلات ہے،
किसी मौलवी की हयात है। मैं हूँ मिर्ज़ा दौरे जदीद का, मेरी साहिबा कोई और है, और राहिश का मैं जनून हूँ, हम दर्द साइक मजनून हूँ। तेरे दर्द दिल की दवा हूँ मैं, मुझे चाटता कोई और है। ताजो तख्त हो, ऐसा वक्त हो, कोई साथ तुस्सा कम वक्त हो, यही शुगल था तेरे मोल का, ये तो शुगल ही कोई और है। मंच पर महानत की दुनिया में एक नया इनकलाब। अपने मज़ाहिया अंदाज से महफिल में एक नया रंग भरते हुए अब मैं स्टेज पर दावत देता हूँ शेर के साथ। हुस्ने कलाम में हो अब कैसे कोई खामी, हुस्ने कलाम में हो अब कैसे कोई खामी, सामने मौजूद है जब भाई जमील शामी। जनाब एहतशाम जमील साहब। महानत की दुनिया में एक नया इनकलाब, आवाम की आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नरमाइशा को शान तूर की दोबारा शाद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारी खुशकिस्मती है कि 2013 में जब मैडम ने ये शुरू किया था तो हमें भी मुशावरती कमेटी में शामिल किया था, तो हम अभी उनके साथ हैं और इंशाल्लाह उसी तरह उसी आबोताब से ये दोबारा निकलेगा। खाना लग चुका है क्योंकि टाइम कम है, इसलिए 2-3 अशार पंजाबी के आपकी नज़र कि तकन दे अज मुखवे बीबा, ला नैना दी भुखवे बीबा। तकन दे अज मुखवे बीबा, ला नैना दी भुखवे बीबा, तेरे बाजों मैं की करने, बहुते लैके सुख वे बीबा, ते जेदे हेठों छां नहीं लभदी, मैं वो कला रुख वे बीबा, ते तुम ही कीती गैरा वांगू, इसे गल दा दुख वे बीबा। बहुत शुक्रिया। तू भी कीती गैरा वांगू, इसे गल दा दुख वे बीबा। जनाब एहतशाम जमील शामी साहब। मैं एक बार फिर स्टेज पर मौजूद मेहमान खुसूसन का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने शान तूर के इस मौके पर अपनी ज़िंदगी से कुछ टाइम निकाला और हमें अपनी ज़िंदगी का कुछ टाइम दिया। खसूस बिलखसूस मोहम्मद आबिद फजल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस तकरीब पर तशरीफ़ लाए। अब बढ़ते हैं अपने अगले शायर की तरफ। नात गो है नात ख्वाह है और लहजा है मतीन, नात गो है नात ख्वाह है और लहजा है मतीन, आए उस्ताद मुकर्रम मोहतरम हज़रत अमीन। जनाब अमीन अंजुम साहब। महानत की दुनिया में एक नया इनकलाब, आवाम की आवाज़। महानमा शान तूर इंटरनेशनल इबारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आयशा सिद्दीक़ा को खुसूसी मुबारकबाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत मैगज़ीन शान तूर जो पहले भी बहुत खूबसूरती से और बहुत अच्छे मज़ामीन के साथ अदब और लिटरेचर के साथ पेश होता रहा है, तो यकीनन वो दोबारा भी उसका इजरा इंशाल्लाह उसी तरीके से होगा। और जैसा कि शामी साहब ने कहा कि हम आपके साथ हैं, तो यकीनन ये सारे दोस्त जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला वो बेहतर अंदाज में आया होगा। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के लिए जस्ट गज़ल के चंद शेर हैं। जब से हम तुझे को सोचने लगे हैं, जब से हम तुझे को सोचने लगे हैं, दरो दीवार बोलने लगे हैं, जब से हम तुझे को सोचने लगे हैं।
ही न दे हमको रत जगा मार ही न दे हमको आब आँखों में घोलने लगे हैं और इश्क का यूं चढ़ा है रंग हम पर इश्क का यूं चढ़ा है रंग हम पर खुद को मट्टी में रोलने लगे हैं और तेरे आने की देर थी जाना तेरे आने की देर थी जाना गूंगे पत्थर भी बोलने लगे हैं तेरे आने की देर थी जाना गूंगे पत्थर भी बोलने लगे हैं और लगता है तुझको जब चांद सा कहा अंजुम तुझको जब चांद सा कहा अंजुम कौन सा कुफर तोलने लगे हैं कौन सा कुफर तोलने लगे हैं दरो दीवार बोलने लगे हैं जब से हम तुझको सोचने लगे महान की दुनिया में एक नया इनकलाब आवाम माशाल्लाह जी माशाल्लाह ये थे जनाब प्रोफेसर अमीन अंजुम साहब अब मैं एक शेर मेहमानों की नज़र करना चाहूँगा ख़ास तौर पर बाबा इसहाक साहब और जनाब शाकिर साहब शाकिर ट्रेडर से उनकी नज़र ये शेर है जो कि मोहतरमा आयशा सदीक़ा ने फरमाइश की है ज़िंदगी इस कदर ना हो मायूस ज़िंदगी इस कदर ना हो मायूस एक बड़ा मेज़बां ख़याल में है एक बड़ा मेज़बां ख़याल में है इसी के साथ पढ़ते हैं अपने अगले शायर की तरफ देश में और बैरूने मुल्क में छपते हैं ये खूब देश में और बैरूने मुल्क में छपते हैं ये खूब इनसे किसी को शिकवा नहीं है सबके हैं महबूब जनाब महबूब आलम तारक साहब महानत की दुनिया में एक नया इनकलाब आवाम की आवाज महनामा शान दूर इंटरनेशनल इबारा दिलचस्प कहानियाँ इंटरव्यूज और बेदार तबसरे पर ये हर माह इस्लामाबाद सालगिरह मुबारक तेनू रजब अली सालगिरह मुबारक तेनू रजब अली माँ दे गुलशन महके वांग गुलाब कली लम्बी उम्र गुजारे तारक करे दुआ लम्बी उम्र गुजारे तारक करे दुआ इज्जत शोहरत प्यारे पावे गली गली
शाने तूर दियां सी धुम्मा चार चफेरे, शाने तूर दियां सी धुम्मा चार चफेरे, बंद रहा ते होए किन्ने अदबी नेरे। गल मिल करिए जारी शाने तूर दोबारा, गल मिल करिए जारी शाने तूर दोबारा, तारक दे हर बंदा ऐशा नाले तेरे। जज्बा शौक किसी का कोई खो नहीं सकता, जज्बा शौक किसी का कोई खो नहीं सकता, तेरे वर्गा ऐसा कोई हो नहीं सकता। कलम तेरा है जोरावर तू लिखती जावे, कलम तेरा है जोरावर तू लिखती जावे, हाल जमाने दा तू सारा खोल सुनावे। शौक तेरे दा कोई बुआ ढो नहीं सकता, तेरे वर्गा ऐसा कोई हो नहीं सकता। औरत होके शाने तूर चलाया है तुम, औरत होके शाने तूर चलाया है तुम, मेहनत करके अपना नाम बनाया है। रब तारे ते बंदा कदी डुबो नहीं सकता, रब तारे ते बंदा कदी डुबो नहीं सकता, तेरे वर्गा ऐसा कोई हो नहीं सकता। चंगा लिख के शान वधाए आप लखारी, चंगा लिख के शान वधाए आप लखारी, लिखत तेरी हर दिलों लगती बहुत प्यारी। तेरे हाथों कोई दुखिया रो नहीं सकता, तेरे वर्गा ऐसा कोई हो नहीं सकता। हिम्मत जज्बा शौक बढ़ाए जोरावर तू, हिम्मत जज्बा शौक बढ़ाए जोरावर तू, इज्जत नाल वसा के दसिया अपना कर। तेरा दिल ते नफरत का भी हो नहीं सकता, तेरे वर्गा ऐसा कोई हो नहीं सकता। शाने तूर बंद रहा कई सालत साला, शाने तूर बंद रहा कई सालत साला, रल मिल जारी करना मेहनत नाल रसाला। होर रसाला दिल विच कदी समो नहीं सकता, होर रसाला दिल विच कदी समो नहीं सकता, तेरे वर्गा ऐसा कोई हो नहीं सकता। शाने तूर रसाला अदबी फुल खिलारे, शाने तूर रसाला अदबी फुल खिलारे, पढ़ पढ़ चुनदे वेखे अदब लखारी सारे। शौक पढ़न का दिल तो कोई धो नहीं सकता, तेरे वर्गा ऐसा कोई हो नहीं सकता। कामिल मैनू देवे किन्ना इलम सहारा, कामिल मैनू देवे किन्ना इलम सहारा, एदे वर्गी दे कोई इलमी लो नहीं सकता, तेरे वर्गा ऐसा कोई हो नहीं सकता। तेरा लिखिया तारक नूं भी लगदा प्यारा, तेरा लिखिया तारक नूं भी लगदा प्यारा, अदब फसाने चमके तेरा खूब सतारा। प्यार दी तस्बीह हर एक यार परो नहीं सकता, प्यार दी तस्बीह हर एक यार परो नहीं सकता, जज्बा शौक किसी का कोई खो नहीं सकता, तेरे वर्गा ऐसा कोई हो नहीं। जज्बा शौक किसी का कोई खो नहीं सकता, तेरे वर्गा ऐसा कोई हो नहीं सकता। ये थे जनाब महबूब आलम तारिक साहब। अब मैं प्रोग्राम के इख्तिताम पर स्टेज पर दावत देता हूँ जनाब खुशी मोहम्मद साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और कुछ लेंगे। मैं तमाम मोहम्मदीन का और तमाम शुक्रिया अदा करता हूँ तो शाने तूर की इस नौ शायद में तशरीफ लाए, उनकी बहुत बहुत मेहरबानी। शाने तूर आज से तकरीबन सन 13 में मैंने इसको शुरू किया था, इसका टर्मिनेशन लिया था। उस वक्त अदबी सरगर्मियाँ थी, नसाबी लोग थे, अदब से लगाव रखते थे और किताबें और रसाले पढ़ते थे और पजीराई भी देते थे। अब जब लोग गैर नसाबी सरगर्मियों में मसरूफ हो गए, अदब खत्म हो गया, किताबें पढ़नी छोड़ दी, मोबाइल पे दिल लगा दिया। अब लोग टेक्नोलॉजी मोबाइल ये इस तरह बढ़ गए,
फिर मैंने इसकी तरफ तवज्जो छोड़ दी। इस पर मैंने काफ़ी मेहनत की। मोहन साहब हमारी कंपोजिट करते थे, बहुत मेहनत करते थे, हमारे साथ तारुण करते थे। इसको मैंने तकरीबन सन 18 तक निकाला है। फिर मैंने इसको बंद कर दिया। बस कुछ वजूहात की बुला में कुछ लोग गैर निसाबी सरगर्मियों में शुरू हो गए, तो मतलब नहीं देते थे। तो इसलिए अब ये दोबारा मेरी पार्टी ने इसकी तरफ बढ़ी है, काफ़ी मेहनत कर रही है कि हम इसकी दोबारा शायद करें। मैंने भी इसको इजाज़त दी कि चलो आप कोशिश करें, लोगों को अदब की तरफ लाए, निसाबी सरगर्मियों में शुरू करें, देख लें क्या रिजल्ट होता है। तो आप दुआ करें अल्लाह ताला इस शान तौर को दोबारा इजरा कर रहे हैं आपके तावन से और तमाम अदबी लोगों के तावन से, ओकाड़ा शहर के अदबी लोगों से और तमाम शहर के न्यूज़ एडिटर लोगों से तावन के बिना पर इसको दोबारा करते हैं। तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, खासकर तमाम नाम मुगल साहब की, शामी साहब की और नाम हमारा शहरों की, जिन्होंने इस महफल को सजाया, इस महफल में आए, तशरीफ लाए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और अब उनके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात की कि आजकल की जनरेशन किताबों का मुतालिया छोड़कर टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रही है। मैं इस जनरेशन को कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी को भी टाइम दें, लेकिन अपनी ज़िंदगी में किताबों के मुताले की जगह ज़रूर रखें। इसी के साथ मैं स्टेज पर दावत देता हूँ आबिद मुगल साहब को कि वो स्टेज पर आए, वो शान तूर की नज़र कुछ लाइनें फरमाएं। आबिद मुगल साहब। फरमाइश पर महानत की दुनिया में एक नया इनकलाब, आवाम की आवाज़, महानामा शान तूर इंटरनेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज की महफिल हमारी मोहतरम बहन आयशा सिद्दीक़ा साहबा ने सजाई है। मैं उनको इस कागज़ पर खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। हम वो राही हैं जो मंजिल की खबर रखते हैं, पाँव कांटों पे शगुफों पे नजर रखते हैं। बड़ी रातों से निचोड़ा है अजाला हमने, रात की कब्र पे बुनियादे सहर रखते हैं। मैं खुशी मोहम्मद तूर साहब से मेरी मुलाकात मेरे ख्याल में आज ही हुई है, लेकिन तूर बरादरी से मेरा एक बड़ा गहरा तल्लक और पुराना तल्लक है। जब 2009 में मैं शोबे सहाफत में मैंने आगाज़ किया तो ओकाड़ा शहर में अब्दुल हमीद शाह साहब वो पहले बंदे थे जिन्होंने मुझे पूरा, जैसे कहते हैं कि इतना सपोर्ट किया कि जो पहला मेरा प्रोग्राम हुआ था वो भी हमीद शाह साहब ने करवाया, अल्लाह ने ज़िक्र रहमत करे। उन्होंने हर मैदान में हर जगह पे मेरी मामनत की और साथ किया। असल मामला तो वही होता है कि जब आप नए नए होते हैं, आज आबिद मुगल को पाकिस्तान के कोने कोने में लोग जानते हैं, लेकिन उस जानने में जिन लोगों का अहम रोल है उनमें अब्दुल हमीद शाह साहब भी एक है। उसके बाद अहमद नवाजुल गनी साहब और दीगर आपकी बरादरी के यासर कादरी साहब और उनके साथ हमारी बड़ा एक बुनियादमंदी का रिश्ता है।
حبیب شاہ صاحب کے بیٹے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیشہ وہ بڑی میری عزت کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہمارے والد صاحب کا ان کے ساتھ کیسا تعلق تھا. تو خوشی پور صاحب میں آپ کو ایک مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسی بیٹی کو جنم دیا ہے جو اپنے باپ کی خوشی کے لیے اپنے باپ کے اس مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتی ہے جو وہ ادھورا چھوڑ چکے تھے. آج کل کے اس دور میں پڑھنے لکھنے سے تعلق اور رسالے چلانا اور معاملات کو کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے، لیکن آپ کا یہ جذبہ، یہ ہمت اور ہماری اس بہن کا جو یہ جذبہ میں نے دیکھا ہے، میرے ساتھ انہوں نے 2-4 جو میٹنگیں کی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کل ہماری کوئی بہن اس شعبے میں آئے اور وہ لکھنا چاہے، پڑھنا چاہے اور ایسی سرگرمی میں حصہ لینا چاہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسل کے لیے بہت ضروری ہے. ہم نے کتاب سے اپنا جو رشتہ، ہم نے اخبار سے اپنا جو رشتہ ختم کیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہیں. ہمیں بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ نوجوان نسل جو ماسٹر ڈگریاں لے کے پھر رہی ہے، وہ ان کے پاس کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ڈگری تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کسی کو اس ڈگری کے متعلق الگ سے بے نہیں آتی. میرے شعبے کے کئی بندے میرے پاس آتے ہیں کہ ہم نے ڈگریاں کی ہیں، تو جب ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو انہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا. ہم ایسی ڈگریاں کر رہے ہیں، وہ ڈگریاں کرنے کی وہی وجہ ہے کہ ہم کتابوں سے رٹے لگا کر نمبر لینے کی دوڑ میں لگ گئے ہیں. ہمارے پاس علم نہیں ہے. جب ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، ہمارے پاس بامقصد علم نہیں ہوگا، نہ ملک ترقی کرے گا، نہ ہم ترقی کریں گے، نہ ہم ایک کوئی قوم بن سکیں گے. معذرت صاحب، ہم تو ایک ہجوم ہے اور اس ہجوم میں ہر آنے والے دل میں اضافہ ہو رہا ہے. اور کوئی بندہ جو اس میں سمجھتا ہوں کہ دور میں اس 5 لاکھ 5.5 لاکھ شہر کی آبادی والے شہر میں مجھے ایک عائشہ کے علاوہ آج تک کوئی خاتون نے آ کے 18 سالوں میں، اتنے عرصے میں کسی ایک خاتون نے آ کے نہیں کہا کہ میں رسالہ نکالنا چاہتی ہوں. جب میرے باپ کا بے شمار لوگوں نے کام کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی اولادیں بھی ہیں، پڑھی لکھی خواتین بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ردی کی ٹوکریے سے پھینکو. یہ کیا کام تھا ہمارا باپ کرتا تھا، لیکن یہ ایک عظیم کام ہے اور یہ عظیم لوگ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری بہن، ہماری جہاں پہ بھی ضرورت ہوگی، جمیل شامی صاحب ہمارے سابق صدر ہیں، وہ تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ ان کا عرصے سے وہ مشاورت میں بھی شامل ہیں. تو میں اپنی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے پریس کلب کی جہاں پہ ضرورت ہوگی، ہماری تنظیم کی جہاں پہ ضرورت ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بہن کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور اگر میری بہن ممبرشپ اپلائی کرے گی تو انشاءاللہ تعالی بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی معاملے کے فارمیلٹیز کے، انشاءاللہ تعالی میں اپنے صدر صاحب کو اور عہدیداران سے درخواست کروں گا کہ اپنی بہن کو ممبرشپ بھی دی جائے تاکہ یہ پراپر ایک سسٹم میں آ کے کام کرے. تو میں دوبارہ اپنی بہن کو مبارکباد دیتا ہوں اور نوجوان نسل کے لیے، آنے والی نسل کے لیے جو یہ کام کر رہی ہیں، اور خواتین کے لیے خصوصی طور پہ جو خواتین کے لیے یہ قدم اٹھا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھ کے اگر کوئی ایک ہماری بیٹی، ہماری بہن اگر اس شعبے میں آتی ہے یا کام کرنے کا سوچتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ان کی کامیابی ہے. تو میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ یہاں پہ ادبی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بات کرنے سے یا کچھ شعر پڑھنے سے بالخصوص تو بندہ تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے. تو وہ اکثر پروفیسر ریاض صاحب ہوں نا تو میں کئی چیزیں بھول جاتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ وہ تلفظ پکڑ لیں گے اور بعد میں وہ کہیں گے کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے. تو میں اپنی بہن کے لیے کہوں گا کہ آپ پکاریں گی تو صحن حرم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے علم، یہ الگ بات کی تعداد میں کم آئیں گے. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اب ہم اس تقریب کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے میں تمام شورا کرام اور محترمہ عائشہ صدیقہ کی نظر
कंवर इजाज़ी साहब का एक शेर करना चाहूँगा। पंजाबी का शेर है मुगल साहब। सिफ्त करा मैं किस किस गल दी, सिफ्त करा मैं किस किस गल दी, तू सारे दा सारा ही चंगा। आज हमारे शुरा कराम ने बहुत ही अच्छे अच्छे कलाम पेश किए। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपनी बिजी ज़िंदगी में से हमें कुछ टाइम दिया, और स्टेज पर मौजूद तमाम मेहमानों का भी मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारी इस तकरीब पर आए।